خٹک خاندان ذمہ دار ہے، انہوں نے کھلم کھلا ساتھ دیا نون لیگ کے امیدوار کا، جشن منایا۔ گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی۔ اگر وہ اپنا خود الیکشن لڑ رہے ہوتے پرویز خٹک تو کیا وہ یہ ہونے دیتے اور مصالحت نہ کرتے؟ اس سے بنیادی ایک تو خیر نون لیگ اور جے یو آئی کا الائنس تھا، میرے ذہن میں تھا شاید اے این پی بھی تھا، اس سے فرق پڑا۔ ایک جو حکومت دیتے وہ بھی اپنا وسیم اکرم پلسی ہے نا، چیف منسٹر جو ہیں پختونخوا کے، محمود صاحب، تو 7.5 سال ہو گئے، اور پہلے 5 سال میں تو کارکردگی جو ہے نسبتاً اچھی تھی۔ انٹرنیشنل ادارے بھی یہی کہہ رہے تھے، کوئی جنگلات لگایا، اسپتال بہتر کیے، اسکول بہتر کیے، پٹوار کو بہتر، لیکن اب تو کوئی کارکردگی نہیں ہے، اور پارٹی کے اندر شکست و ریخت ہے، کشمکش ہے، دھڑے بنے ہوئے ہیں، عاطف خان ہے، پرویز خٹک ہے۔ ظاہر ہے بھائی مطلب کوئی ایک حکومت تو نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پارٹی پہ گرفت نہیں رہتی ہے، اور آپ کے لوگ بددل ہوتے ہیں، جو بددلی پھیل جاتی ہے تو بعض اوقات ووٹر گھروں سے اتنا نہیں نکلتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تو یہ آپ بنا اگر نون لیگ اور جے یو آئی کا الائنس ہو جاتا ہے وہاں پہ پختونخوا میں، اور اگر دوسری پارٹیاں بھی اگر یہ الائنس بن جاتا ہے تو پاسبلٹی ہے کہ دوسری پارٹیاں بھی جو ہیں، اے این پی بھی عدم ہوئی پڑی ہے، جماعت اسلامی کو بھی کوئی لوگ نہیں جیتے وہاں سے، تو یہ اگر الائنس بن جاتا ہے تو یہ تو پی ٹی آئی کے لیے اگلے الیکشن میں بڑی مشکل صورتحال پیدا کر دیں گے، اور بلدیاتی الیکشن میں ہی ابل تو ظاہر ہو جائے گا۔ تو عمران خان کوئی پارٹی کی تنظیم کو خان صاحب کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو اس پہ توجہ دینی پڑے گی۔ ہارون صاحب یہ نہیں کہا جا سکتا، جیسے پرویز خٹک صاحب کے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی، پھر اس کے اوپر ان کے وضاحتی بیان آیا، خٹک فیملی نے عمران خان صاحب کو دوسرے لفظوں میں کوئی پیغام بھیجا ہے کہ آپ واقعی ہمارے بغیر نہیں چل سکتے؟ اس کا جائزہ تو لینا پڑے گا، یہ ہو سکتا ہے اس کا جائزہ، کیا پرویز خٹک نے اس کو نظر انداز کیا یا ان کی خاموش تائید حاصل تھی اپنے بھائی کو اور وہ بتانا چاہتے تھے؟ اس کا تو خان صاحب کو جائزہ لینا ہوگا۔ پرویز خٹک ناراض ہیں، لیکن جس مقصد کی وجہ سے انہوں نے ہٹایا تھا، جو ان کا ہدف تھا کہ وہ پرویز خٹک اپنا گروپ نہ بنا سکیں اور اثر انداز نہ ہو سکے فیصلوں پہ، اثر انداز تو وہ ہو رہے ہیں، گروپ تو ان کا انٹیکٹ ہے، اور یہ تو ہے کہ پختونخوا کی حد تک اگر وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں، فرض کیجئے اگلے الیکشن میں کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو بہت مشکل پیدا ہو سکتی ہے عمران خان۔ ہارون صاحب کہا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ جیت رہا ہے، کہا جا پھر سکتا یہ بھی ہے نہیں بیانیہ، نہیں وہ تو سوائے اس نوشہرہ والی سیٹ کے کہیں پی ڈی ایم کے ووٹ بڑھے ہی نہیں، ان کے ووٹ تو اتنے ہی رہے۔ دیکھیے ہوا کیا، ان کے ووٹ اتنے ہی رہے اور بڑھ گئے، پی ٹی آئی کے ووٹ بڑھ گئے، بیانیہ تو ان کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ایک بات پہ آپ غور کریں، 3 بڑے شاطر سیاستدان ہیں، زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، اور ان کی طرف سے کون تھا؟ یہاں چودھری سرور کوئی لگن کے ساتھ پارٹی کے لیے کام نہیں کرتے، اپنی ذاتی سیاست کرتے ہیں۔ اب حفیظ شیخ آئے ہیں، چودھریوں کے پاس بھی گئے ہیں، چودھری سرور کے پاس بھی گئے ہیں، جہانگیر ترین سے ان کا رابطہ رہا ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، لیکن یہ ہے کہ ان کی کیا، ان کا لوگوں سے رابطہ نہیں ہے۔ اب وہ ان کے قریبی حلقے یہ کہتے ہیں کہ رابطہ رکھیں تو وہ فائنینشیل ڈسپلن کیسے کام کرے، وزیر خزانہ تو اس کا متعمل نہیں ہو سکتا، اسی لیے ایک ٹیکنوکریٹ کو وزیر خزانہ۔ لیکن دوسرا پہلو بھی ہے، اب دلچسپ بات یہ پارٹی کے ممبر ہی نہیں، پارٹی انہیں سینٹرل بنا رہی ہے، پارٹی کی ممبرشپ فارم پر ان کے دستخط نہیں ہے، تو اس پہ کیا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹی کے پرانے، پھر جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں خاص طور پہ وہ شکوہ سنج ہیں، اور بھی بہت سے لوگ جو پیسے ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ تونسا میں خرچ ہو رہے ہیں پیسے، میاں والی میں، یا میاں والی کے اندر خرچ ہو رہے ہیں۔ اچھا وہ کسی تناسب سے ہوتے ہیں، پر تونسا میں ایک کانسٹیچوئنسی کے لیے 77 ارب روپے، ہارون صاحب اگرچہ 1 سال میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ بہرحال اپنی پسند ناپسند ہے چیف منسٹر صاحب کی، جہاں چاہیں گے پیسے دیں گے، وہی پرانا نظام واپس آ گیا، نواز شریف صاحب جیسے پیسے بانٹتے پھرتے تھے۔ لیکن ہارون صاحب اپوزیشن نے یا نون لیگ نے، تمام جماعتوں نے مل کے ضمنی انتخاب کے اندر پوری جان لگائی ہے، عمران خان صاحب اکیلے ہمیں نظر آئے ہیں، اتحادیوں کی مدد کیوں نہیں لی گئی؟ اگر چودھری صاحب ان کا صرف اثر و رسوخ چودھری برادران کا لاہور کے اندر نہیں ہے، پنجاب کے اندر بڑا وزیر آباد میں تو ان کا بڑا رسوخ ہے، تو یہ واضح ہے نا کہ اتحادی کوئی زیادہ خوش نہیں ہے۔ وہ خان صاحب کا مزاج ہے، لوگوں کو، انسانوں کو اہمیت نہیں دیتے وہ، تو وہ چودھری صاحبان سے مصالحت تو ہو گئی، سینٹ کی سیٹ کے لیے ہوئی نا، لیکن یہ ایک بات پہ چودھری پرویز علی ہمیشہ گلا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو توڑ کے لے گئے، جہاں کہیں ہم نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمارے کارکنوں پہ ہاتھ صاف کیا، انہیں پارٹی میں شامل کر لیا۔
تو وہ اس کی اہمیت کو انہوں نے مخلوط حکومتوں کو چلانا بڑے تحمل کا کام ہے. مطلب یہ چلیے ان کے مطالبات درست ہو سکتے ہیں نادرست ہو سکتے ہیں چودھری خاندان کے, مطلب منہ سلائی کا مسئلہ اس پہ دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں, لیکن رابطہ ہی نہ رہے اور اگر کوئی مشکل وقت پڑے تو اپنے آدمی کو ڈمپ کر دیا جیسے جہانگیر ترین کو کر دیا گیا. میں تو جہانگیر ترین کے معاملے میں آپ کو پتہ میرا یہ خیال رہا, مجھے تعجب ہوا تھا جب خبریں آئی تھیں تحرک ہو گیا, آج میں نے پتہ کیا کہ وہ بڑے متحرک ہو گئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں بھول تو نہیں سکتے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, اور وہ میرا نہیں خیال سیاست میں اب زیادہ سرگرم کبھی بھی ہوں گے, اپنا کاروبار کریں گے ٹھیک ہے, کنفنٹریشن تو وہ نہیں چاہتے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی میں تو وہ جانے سے رہے, اور نون لیگ میں پیپلز پارٹی تو خیر دیکھیے نا, اس الیکشن کا ایک پہلو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو سوائے سندھ کے ہر کہیں ارریلیونٹ ہو گئی. پنجاب میں کہیں امیدوار ہی کھڑا نہیں کیا, پختونخوا میں ان کا نام و نشان ہی نظر نہیں آیا. اچھا پھر جو ہے کرم ایجنسی, کرم کا جو علاقہ ہے اسے ایجنسی تو نہیں کہا جائے گا, وہاں فضل الرحمان صاحب کا ووٹ کم ہو گئے, پی ٹی آئی کے ووٹ بڑھ گئے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو مولانا فضل الرحمان اوورآل ڈکلائن ہے, اتحاد میں تو وہ نتائج پیدا کر سکتے ہیں ان کے پاپولیرٹی میں جو ان کا متاثر ہو رہا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ان کے اپنے ساتھی ان سے ناراض ہو گئے اور وہ ہر کہیں اثر انداز ہوتے ہیں. حافظ حسین احمد تو نہیں, مطلب مولانا شیرانی کا تو پارٹی میں احترام پایا جاتا ہے. اچھا پھر یہ انہوں نے اس کو مدغم کرنے کی مخالفت کی تھی, اور یہ کہا جاتا تھا کہ افغانستان کے زیر اثر انہوں نے ایسا کیا ہے, اور افغانستان کا مطلب انڈیا بھی ہے, تو اس کی کوئی وجہ نہیں, انہوں نے کوئی دلیل نہیں دے سکے کیوں مدغم نہیں کرنا چاہیے, اچانک وہ خلاف ہو گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ قبائلی علاقے میں عمران خان کو ہمیشہ پسند کیا جاتا, جو آخری سروے بہت پہلے ہوا تھا, میں دیکھا تھا 10 سال پہلے ہوا تھا, 2013 سے بھی شاید 2012 کا آخر میں ہوا یا 2013 کے شروع میں, تو 28% ووٹ تھے ان کے, اور نیئرسٹ جو جمعیت علماء اسلام تھی اور نون لیگ تھی 9 یا 10% ان کے تھے. تو ان کا ان کی والدہ کا تعلق جو ہے وہ قبائلی علاقے سے ہے نا, خاندان کا, یعنی وہ خاندان وہاں سے مائگریٹ کر گیا تھا, یہ بات بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی والدہ کا اس قبائلی علاقے سے تعلق ہے, وزیرستان سے, ٹو بی ایگزیکٹ. کتاب بھی لکھی ہے خان صاحب نے اس قبائلی علاقے میں ایک زمانے میں, ان کی کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں جوانی کے دور کی, اردو میں چھپی, اس پہ تنقید بھی کی گئی تھی. اردو میں اس کا نام تھا غیرت مند مسلمان. تو اس میں انہوں نے قبائلی طرز زندگی کو گلوریفائی کیا ہے, بہت کچھ زیادہ ہی کیا ہے. یعنی اس کے اچھے مثبت پہلو بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ زیادہ گلوریفائی کیا ہے. تو وہ قبائلی علاقے میں وہ انہیں اون کیا جاتا ہے. مگر یہ انکمبنسی فیکٹر جو ہے, جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کہ لوگوں کو اپنے حکمرانوں سے خاص طرح کی نفرت ہوتی ہے, لوگ اکتا جاتے ہیں, اور پارٹی کی تنظیم بھی نہیں ہے, اس کے اثرات ہوں گے. اگلا الیکشن جو ہے ان کا یہ اس سے ظاہر ہوگا, جیسے سینٹ کے الیکشن سے بھی ظاہر ہوگا کہ پارٹی کی صفوں میں شکست ریخ ہو رہی ہے, یعنی ہوگی, کچھ نہ کچھ ضرور ہوگی, میرا اندازہ ہے. اور خان صاحب کو خود بات کرنی پڑے گی لوگوں سے, ورنہ کوئی چارہ نہیں ہے, ورنہ یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے.